تو حضور نے ارشاد فرمایا قال الاسلام ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرے. وتؤتی الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرے. وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اور اگر تو منزل پر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، راستے کا زاد راہ تیرے پاس ہے تو پھر تو حج کرے. قال صدقت، کہنے لگا آپ نے بالکل سچ کہا. فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ. صحابہ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے. پہلے پوچھتا ہے کہ مجھے اسلام کا بتائیے کیا ہے، تو حضور نے بتایا تو کہتا ہے بالکل آپ نے سچ کہا ہے، صحیح فرمایا حضور آپ نے. تو ہم حیران ہوئے. فعجبنا لہ، ہم اس پر متعجب ہوئے. یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے دوسرا سوال کیا مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے. قال ان تؤمن باللہ، کا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے. وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے. وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے. قال صدقت، کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا، ٹھیک ہے یہی ایمان ہے. قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر بولا کہ مجھے احسان کے بارے میں خبر دے دیجیے. احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے، یہ تیری کیفیت ہو. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول نہج البلاغہ میں موجود ہے. آپ سے کسی نے پوچھا اے علی، جس رب کو پوچھتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لم اعبد ربا لم اراہ، کبھی کی بات کیا کرتے ہو، علی تو سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا. اس سے مراد رویت قلبی ہے، لیکن حضرت مولا کائنات کو یہ رویت حاصل تھی. امام اعظم علیہ رحمہ نے 99 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، قلبی دیدار. رویت عینی تو اس کائنات میں سوائے حضور کے کسی اور کو نہیں ہوئی ہے. رویت قلبی ممکن ہے اور وہ اہل اللہ کو نصیب رہی ہے. تو حضور فرمایا ان تعبد، اللہ اکبر، کہ احسان یہ ہے، تصوف یہ ہے، طریقت یہ ہے، خلوص یہ ہے. ان تعبد اللہ، کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، اگر یہ پوزیشن نہیں ہے تیری، یہ طاقت نہیں ہے کہ تو اس کو دیکھ سکے، فإنہ یراک، تو یہ احساس پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ احساس بھی کون سا چھوٹا احساس ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر گناہ مشکل کیا ناممکن بن جاتا ہے. رمضان کے دنوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے. انسان ٹھنڈا پانی پینے لگتا ہے، زبان کانٹا بنی ہے، حلق خشک ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، دروازہ بھی مقفل ہے، لیکن بندہ نہیں پیتا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا. یہ احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے انسان کو گناہ سے بچا دیتا ہے. 7ویں کوٹری میں بھی انسان گناہ کرنے سے جو ہے وہ گریز کرتا ہے، یہ احساس کر کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب زلیخا نے 7 دروازے بند کر لیے اور بت کے اوپر موٹا کیس ڈال کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بولتی ہے تالک، اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. حضرت یوسف علیہ السلام بولے کالا معاذ اللہ، تو 7ویں کوٹڑی میں لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور اپنے جھوٹے خدا پر یہ پردہ ڈال کر اس کی نگاہوں سے چھپ گئی، اور وہ دیکھتا بھی کب ہے، لیکن میرا خدا تو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا. پھر اتنی روشنیاں برسی، گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. تو یہ احساس بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو صرف رمضان میں ہی نہیں کہ کھانے پینے کے وقت رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب وہ
رشوت لینے لگے تو پھر اس کو خیال آتا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، نظر بھٹکنے لگے، خیال بہکنے لگے، سوچ آوارہ ہونے لگے تو وہ خیال کرتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو کہا یہ احساس پیدا کرتا. قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر کہنے لگا مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے، خبر دیجیے. قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس امر میں وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے. چونکہ حضور نے اس سوال کا جواب نہیں دینا تھا، لازمی نہیں ہے کہ جو سوال کوئی پوچھے اس کا جواب بھی دے دیا جائے، چونکہ یہ امر مخفی رکھا گیا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ تو بھی جانتا ہے، جو جتنا مجھے پتا ہے اتنا تو تجھے بھی پتا ہے، اس لیے یہ سوال نہ کر. کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ سوال بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے بحث نہیں کی اور کہا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجیے. فاخبرنی عن اماراتها، اس کی نشانیاں بتا دیجیے. قال ان تلد الامۃ ربتها، کا ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی. وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، اور دوسری بات یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، کنگال اور بکریاں چرانے والے مکان بنانے میں ایک دوسرے سے جو ہیں وہ فخر و مباحات کرتے ہوئے مکان کی بنیادیں ایک دوسرے سے اونچا لے جانے کی کوشش کریں گے. یتطاولون فی البنیان، وہ ایک دوسرے سے اونچے اونچے گھر بنائیں گے، ایک نے بنایا دوسرے نے اس سے اونچا بنایا. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. اللہ قال ثم انطلق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا. فلبثت ملیا، ہم کافی دیر حضور کے پاس بیٹھے رہے، کچھ عرصہ گزرا. قال یا عمر اتدری من السائل، کہا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا. صحابہ کو اندازہ ہوتا بھی تو پھر بھی یہی کہتے، بلکہ یقین بھی ہوتا تو پھر بھی یہی کہتے. تو فرمایا عمر جانتے ہو من السائل، سائل کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، کہتے میں نے کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے. قال فإنہ جبرائیل، کہا یہ جبریل امین تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اچھا جبریل نے جو دین سکھایا اس میں پہلی بات یہ تھی جب حضور کے سامنے آؤ تو ادب سے دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ. یہ انہوں نے طریقہ سکھایا، ادب سے حضور کی چوکھٹ پہ آؤ اور سیکھنا چاہتے ہو تو دو زانو ہو کے بیٹھو حضور کی خدمت میں. تو اب ایمان، اسلام اور احسان کی خبر ہوئی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں بھی ان 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ حضرت عمر سے ہے اور یہ ان کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فقی صحابی. بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ.